حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک ہے، اس میں اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں اتنا قرب ہے جتنا آنکھ کی سفید کا سیاہی کے ساتھ قرب ہے۔ حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ نبوت کو اپنے دائیں بائیں قریب کر لیتا ہے، تاہم اس کی طرف وحی نہیں آتی، یعنی درجہ نبوت کے قریب ترین پہنچ جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے سینے میں قرآن ہو اور وہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرنے لگ جائے اور جاہلوں کے ساتھ جاہل بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن قیامت کے دن جب آئے گا تو قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس کو قیمتی لباس پہنا، تو اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا، اے میرے رب، اس کی عزت میں اضافہ فرما، اے میرے رب، اس کو راضی فرما، تو اس کو راضی کیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی کتابیں ایک ہی انداز سے ایک ہی قرأت کے مطابق نازل ہوئیں، البتہ قرآن کریم 7 قرأتوں میں نازل ہوا۔ اس میں ڈانٹ بھی ہے، احکام بھی ہیں، ممانعتیں بھی ہیں، حلال بھی ہیں، حرام بھی ہیں، محکم بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، اور بھی بہت سارے احکام ہیں، اس لیے اس کے حلال کردہ کو حلال جانو، اس کے حرام کردہ کو حرام جانو، جو اس میں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ، اور اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرو، اس کی محکمات پر عمل کرو، اور اس کے متشابہات پر ایمان رکھو، اور کہو ہم ان پر ایمان لائے، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔